والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے حق میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہمیں بسا اوقات کورٹ میرجوں کے ذریعے نظر آتا ہے، عشق و محبت کی شادیوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جگہ جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس وقت لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، بالغہ ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے، اسی طرح جب لڑکے عقل مند ہو جاتے ہیں، سمجھدار اور بالغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں چونکہ والدین انہیں اچھی تربیت نہیں دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات زندگی ان کے سامنے لوگ پیش نہیں کرتے، اس کے بعد یہ لوگ دین سے بیزار نظر آتے ہیں، دین کی سمجھ انہیں ہوتی نہیں ہے، لہذا یہ ہماری آنکھوں کا تارا بننے کے بجائے ہماری آنکھوں کے اندر چبھنے والے کانٹے بن جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ لوگ اپنے گھروں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ کورٹ میرجوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بیٹی اپنے گھر سے فرار ہو گئی اور کسی لڑکے کو پکڑ کر اس نے کورٹ میرج کر لیا، نکاح کر لیا۔ تو اس صورت میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ میرج کے ذریعے جو نکاح کروایا جاتا ہے یہ نکاح درست ہوتا ہے یا نہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ لڑکی گھر سے فرار ہو جاتی ہے، نکاح کروانے کے لیے اس کا کوئی ولی ہوتا نہیں، ظاہر بات ہے یہ تنہا اکیلی ہوتی ہے، یہ خود اپنے آپ کا نکاح کرتی ہے، تو کیا اس لڑکی کا نکاح شرعی اعتبار سے درست ہوتا ہے یا درست نہیں ہوتا؟ اس صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ لڑکی جب کہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو، سمجھدار ہو تو یہ خود اپنے آپ کا نکاح کر سکتی ہے، یہ خود اپنے نکاح کی ولیہ بن سکتی ہے، لیکن اس نکاح کے صحیح اور درست ہونے کے لیے ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہم پلہ شخص سے نکاح کرے، اپنے کفو میں نکاح کرے، یعنی اگر یہ لڑکی مسلمان ہے تو لڑکا بھی مسلمان ہو، اسی طرح اگر یہ دیندار ہے تو لڑکا بھی دیندار ہو، اسی طرح اگر یہ لڑکی جو مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے جس پائے پر ہو، سامنے والا لڑکا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ بھی اسی لیول کا ہو، اسی کو کہا جاتا ہے شریعت میں کفو۔ اگر یہ لڑکی اپنے گارجین کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تنہا نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن شرط اس کا یہ ہے کہ وہ کفو میں نکاح کرے۔ اگر کفو سے ہٹ کر نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح درست نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کورٹ میرج کرے یا کوئی اور میرج کرے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کفو میں نکاح کرے، اس کا مہر بھی ایسا ہو جو عام طور پر اس کے خاندان کی عورتوں کو دیا جاتا ہو۔ اگر بہت کم مہر کے ساتھ نکاح کرتی ہے تب بھی یہ نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی معاشرے میں کسی لڑکی نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا ہو تو یہ تمام چیزیں دیکھنے ضروری ہے نکاح کے درست ہونے یا درست نہیں ہونے کے لیے، لیکن پہلی کوشش یہ کرے، پہلی فکر یہ کرے کہ ایسے بچوں کو سمجھایا جائے، انہیں ان کے گھروں پر واپس پہنچایا جائے، اگر ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو دینی تعلیم دلوائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور ان کے حالات اس بچی کے سامنے رکھے جائے اور کوشش کی جائے اس کو سمجھانے کی۔ امید ہے کہ یہ بچی انشاءاللہ سمجھ جائے گی۔ جب تک ہمارے گھروں کے حالات ایسے رہیں گے، ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی، ماں اپنے کام میں، باپ اپنے کام میں، دونوں اپنے اپنے موبائل میں مست رہیں گے، اپنے جاب میں مست رہیں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو حالات ایسے ہی رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ زمانے کا تقاضا بدل رہا ہے، زمانے کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے ایمان کی طرف توجہ دے، اپنے بچوں کی دین کی طرف توجہ دے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے اور ہم نے توجہ نہیں دی، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے اخلاق کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، ان کو دیندار بنانے کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور فکر نہیں کی، تو حالات جو آج ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔